وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا، اس کے بعد بندے کا حق بیان کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فیصلہ اللہ نے کیا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یاد رکھے کہ ماں باپ میں دادا بھی ہے، دادیاں بھی ہیں، ماں اگر نہیں ہے تو ماں کے درجے میں خالہ بھی ہے۔ ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، باپ کے ساتھ، دادا کے ساتھ، دادیوں کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کیجیے، حسن سلوک کیجیے، بہتر اخلاق سے پیش آئیے۔ اور اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور والدین میں سے کوئی ایک، والدین دونوں، ماں اور باپ دونوں، یا صرف ماں یا صرف باپ، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تم موجود ہو، تمہاری زندگی میں تمہاری ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کو عمر زیادہ ہو جائے، فلا تقل لهما اف، تو اپنے ماں باپ کو یا باپ کو یا ماں کو اف نہ کہو، اف نہ کہو، یعنی اپنے اف یہ ایسا لفظ ہے جو اکاہٹ اور بے ادبی کا نہایت ہی چھوٹا سا کلمہ ہے۔ اگر آپ کے والدین، آپ کے باپ یا ماں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو آپ انہیں اف بھی نہ کہیے، ولا تقل فلا تقل لهما اف، اف بھی نہ کہیے، اف نہیں کہنا، تو اس سے بڑا کلمہ، اف سے بڑی بات، باپ کو یا ماں کو مارنا، باپ کو تکلیف دینا، گالی دینا اور شرردار آنکھوں سے اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ فلا تقل لهما اف، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرهما، اور اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، وقل لهما قولا کریما، اور ان دونوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ماں کے ساتھ بھی، باپ کے ساتھ بھی آپ بہتر سلوک، بہتر اور نرم اور رفق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کیجیے، اس کو تکلیف نہ دیجیے، اس کے دل میں ٹھیس نہ پہنچائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا۔ جب آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے والدین جوانی پہ ہے تو آپ اس کو تکلیف دے۔ بڑھاپے میں والدین، چونکہ بڑھاپے میں والدین کا بچپنا لوٹ آتا ہے، والدین جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی عمر 60 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو گویا اس کا بچپنا لوٹ آتا ہے، اس کو ایسے مرحلے میں زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے مرحلے میں، بڑھاپے کی عمر میں آپ اپنے والدین کا زیادہ خیال رکھیں۔ اس لیے وجہ سے قرآن میں یہ کہا گیا کہ آپ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو آپ اس کو بھی نہ کہیے، اور جھجکیے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر والدین شریعت کی خلاف بات کہہ رہے ہیں تو ہم والدین کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اگر والد یا باپ یا ماں اگر کفر اور شرک کرنے کو آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کو نہیں مانیے، لیکن آپ ان کی خدمت کیجیے، آپ ان کی خدمت کیجیے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، بہتر اخلاق سے پیش آئیے۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرنا یہ نہایت ہی عظیم چیز ہے، اور اپنے ابا کے والدین کی خدمت کرنا جنت کو حاصل کر لینا۔ اپنے والدین کو نہ جھڑپیے، اپنے والدین کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیجیے، والدین کو اف نہ کہیے، والدین کو گالی نہیں دیجیے، والدین کو مار پیٹ نہ کیجیے، والدین کو نہ رلائیے، والدین کو تکلیف نہ دیجیے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اس کے بارے میں سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے کہا ہے
کہ اپنے والدین سے ایسے بات کرو جیسے ایک خطا کار نوکر، ایک گنہگار نوکر اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ ایک نوکر ہے جس نے بہت غلط کام کیا ہے اور اس کا جو مالک ہے، اس کا جو آقا ہے، وہ بہت سخت اور تند مزاج والا ہے، تو نوکر کس عاجزی کے ساتھ، کس طرح جھک کر اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس طرح آپ کو اپنے والدین کے ساتھ، آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح بات کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ یعنی جس طرح تم چھوٹے تھے، جب تم بچے پیدا ہوئے تھے اور تمہارے پیشاب اور پیخانے کو تمہارے باپ اور تمہارے ماں، تمہارے والدین تمہارے پیشاب اور پیخانے کو صاف کر رہے تھے، تمہاری خدمت کر رہے تھے، پھر بھی وہ اف تک نہیں کہہ رہے تھے، پھر بھی وہ راحت کا احساس نہیں دلاتے تھے، تم رات میں سوتے تھے، بستر گندا کرتے تھے، تم اپنے باپ کے گود میں ہوتے تھے، تم اپنے ماں کے گود میں ہوتے تھے، تم ماں کا گود خراب کر دیتے تھے، تم پیشاب کر دیتے تھے، پاخانہ کر دیتے تھے، لیکن ماں اور باپ نہیں اف کرتے تھے، نہیں اکتاتے تھے، نہیں مارتے تھے، بلکہ وہ خوش دلی کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ تمہاری خدمت کرتا تھا، تم کو پاک صاف کرتا تھا اور اچھا اور نیا لباس پہناتا تھا۔ آج تم جب بڑے ہو گئے ہو تو اپنے والدین کو ستاتے ہو، اپنے والدین کو پریشان کرتے ہو، اپنے والدین کو جلی کٹی سناتے ہو، اپنے والدین کو آنکھیں دکھاتے ہو، والدین کے ساتھ اور والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر باتیں کرتے ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، اس آیت کو جس آیت کا میں نے بھی ترجمہ کیا ہے، یہ آیت مخاطب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اس وقت نہیں تھے، اللہ کے رسول کے ماں باپ مر چکے تھے، لیکن مخاطب کیا کہ اللہ کے رسول کو اس سے مراد تمام امت لوگ مخاطب ہیں، امتی مخاطب ہے کہ میرے بھائیوں اگر کسی کے والدین موجود ہیں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو آپ ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیجئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اس کو اف تک نہ کہیے، اس کو نہ تکلیف دیجئے، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کیجئے۔ میرے بھائیو، سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسانوں کو وصیت کیا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، یہ بچے جن کی ماں درد برداشت کر کر، عورت ایک کمزور مخلوق ہے، نہایت ہی کمزور، نہایت ہی ضعیف مخلوق ہے، اس کے باوجود تمہاری ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا، حملتہ امہ وہنا، تیری ماں نے درد سہ کر، تکلیفیں برداشت کر کر، اذیتیں اٹھا کر تم کو اپنے پیٹ میں رکھا اور تمہیں درد اور تکلیف اٹھا کر تم کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو کیا درد ہوتا ہے، اس عورت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ وہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے کہ وہ موت اور حیات سے لڑ کر، زندگی اور موت سے لڑ کر وہ آپ کو پیدا کرتی ہے، اور آپ جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ نہایت ہی گندے حرکت اور نہایت ہی قبیح کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، عورت ایک کمزور مخلوق ہے، نہایت ہی کمزور ہے۔ آپ جب پیٹ میں تھے، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی ماں وزندار چیزوں کو نہیں اٹھاتی تھی کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کی وجہ سے آپ کی ماں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ غذا کھاتی تھی۔ آپ کی وجہ سے آپ کی ماں گھر کے لوگوں کی طعنہ برداشت کرتی تھی، لیکن میرے بچے جو پیٹ میں اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرتی تھی کہ میرے بچے، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ اس کو تکلیف ہو۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ کون سب سے زیادہ ہماری خدمت کا مستحق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں،
پھر اس نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں، پھر کہا تمہاری ماں، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں، چوتھے بار کہا اللہ کے رسول نے آپ کی ماں۔ 3 ایسی چیزیں ہیں، یقیناً باپ کی بھی بہت قربانی ہے والدین کی تربیت میں، والدین کو آگے بڑھانے میں، والدین کے بچے کی مستقبل کو بنانے میں، اولاد کے مستقبل کو بنانے میں والدین باپ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ لیکن ماں 3 ایسی تکلیف برداشت کرتی ہے جو کوئی باپ برداشت نہیں کرتا۔ 3 ایسی تکلیف ہے، 3 ایسی خطرناک چیزیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے الحمل وثقلہ، حمل اور حمل میں جو بھاری پن ہوتی ہے، ماں اس کو برداشت کرتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہے، کتنا وہ درد برداشت کر سکتی ہے، وہ صرف ماں ہی برداشت کر سکتی ہے، باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز کہ الوضع وشدتہ، جب ماں بچوں کو جنتی ہے، جنتے کے وقت، بچہ پیدا ہوتے وقت، بچہ جننے کے وقت جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے، اس تکلیف کا احساس ایسی تکلیف باپ کو نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز الرضاعۃ ومعاناتھا، اور رضاعت، دودھ پلانا، دودھ جو پلاتی ہے ماں اور اس کے لیے جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف عورت کے ساتھ خاص ہے، ماں کے ساتھ خاص ہے، والد کا اس میں کوئی شرکت نہیں، والد اس میں شریک نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جو آیت ہے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ نہایت تکلیف برداشت کرتے ہوئے ماں نے اپنے بچوں کو پیٹ میں رکھا اور نہایت تکلیف برداشت کرتے ہوئے کیا کیا؟ جنا، بچہ پیدا کیا۔ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا، صحابہ کرام نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت، کسی عورت کا بچہ 6 مہینے کے بعد اگر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ حلال کا پیدائش، وہ حرام کا نہیں، اس لیے کہ 3 سال، اس لیے کہ 2 سال رضاعت کے بارے میں کہا گیا۔ میرے بھائیوں، والدہ ماں کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، کتنی اذیتیں برداشت کرتی ہے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے اور ماں کے اس درد کو محسوس کریں گے تو آپ ماں کی نافرمانی نہیں کیجیے گا، بلکہ ہمیشہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے گا۔ آپ ماں اور باپ کے حقوق کو ادا ہی نہیں کر سکتے، چاہے آپ کتنے کما لیں۔ آج اگر ماں باپ کا کوئی علاج کرتا ہے، والد بیمار ہے، ماں کو شوگر ہے اور بچہ کما رہا ہے، تو ماں کو دوا لا کر دے رہا، کھانا دے رہا، تم مصیبت بن چکی ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہماری سیلری میں برکت نہیں ہے، ہمیں ترقی نہیں ہو رہی ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، تم بوڑھے ماں باپ ہمارے سر درد بنے ہوئے، کب تم چلے جاتے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس قرآن میں یہ کہا گیا ہو، جس دین نے ہمیں یہ کہا ہو کہ اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا ہے، اس ماں باپ کو ہم کیسے کیسے ستاتے ہیں، کیسے کیسے پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کتنا بھی پیسہ کما کر اپنے ماں باپ کو دے دیں، کتنی بھی خدمت کر کے دے دیں، ہم ماں باپ کی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سعید بن ابی بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے طواف کے اندر دیکھا، ایک آدمی طواف کر رہا تھا، ایک یمنی آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا، اپنے ماں کو پیٹھ میں اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ ذرا سوچئے، طواف کرنا، 7 چکر لگانا، اس میں اتنی بھیڑ، کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر طواف کرا رہا تھا اور یہ شعر گنگنا رہا تھا، کہہ رہا تھا انی لہا بعیرها المذلل، انی لہا بعیرها المذلل، ان اذعرت رکابها لم اذعروا۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ یمانی شخص، یمن کا وہ آدمی جو اپنے ماں کو سر پر اٹھائے ہوئے، پیٹھ پر اٹھائے ہوئے، کندھے پر اٹھائے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا انی لہا بعیرها المذلل، میں اپنی ماں کا اونٹ ہوں، میں اپنی ماں کا اونٹ ہوں، سواری ہوں، جو نہایت نرم و
سواری ہے، یعنی میری ماں کا میں سواری ہوں۔ ان اذعرت رکابها لمذعر، اگر سواری ڈر جائے، دوسری سواری ممکن ہے اس کو خوف آ جائے، لیکن میں ایسا سواری ہوں کہ میں نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ شعر پڑھ رہا تھا، انی لہا بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لمذعر، یہ شعر گنگنا رہا تھا اور اپنی ماں کو طواف کرا رہا تھا۔ اتنے میں اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یمنی شخص نے کہا، اے عبداللہ ابن عمر بتاؤ تو ذرا، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، کلا لا ولا بزفرۃ واحدہ، نہیں، ہرگز نہیں، تم اپنے ماں کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم نے اپنے کندھے پر ماں کو رکھ کر، اپنے کندھے پر ماں کو اٹھا کر تم نے طواف کر دیا۔ تمہاری ماں نے تم کو پیدا کرتے وقت جب ایک آہ کر کے چلایا تھا، درد سے پیدائش کے وقت جو عورت کو جو تکلیف ہو رہی تھی، تمہاری ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف سے جب ایک آہ کر کے تمہاری ماں نے چلایا تھا، اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر پایا تم۔ میرے بھائیوں، یہ ہے والدین کا حق، اور یہ ہے وہ ماں کا کردار۔ بچے سو رہے ہیں اور ٹھنڈ کا موسم ہے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، پیشاب والی جگہ پر، گندگی کی جگہ پر ماں سو جاتی ہے اور بچے کو گرم جگہ پر، لحاف میں اچھی جگہ، محفوظ جگہ سلاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں نے کیا کیا قربانیاں دی ہے آپ کو، بچپن سے لے کر آپ کو جوان کرنے تک، شادی دلانے تک، بلکہ آخری عمر تک جب ماں اور باپ کے اندر قوت اور طاقت تھی تو کس تکلیف اور کس درد کو برداشت کرتے ہوئے، کتنی مصیبتوں کو، کتنے ارمانوں کا خون کر کے، آپ کے والدین کے بھی کچھ ارمان تھے، آپ کے ماں باپ کو بھی کچھ خواہشیں اور تمنائیں تھی، لیکن اے بچہ، جب تو پیدا ہوا تو اپنے سارے ارمانوں کو قربان کر دیا۔ کہا میرا باپ کو ضرورت ہے کپڑا لینے کی، باپ کو ضرورت ہے چپل لینے کی، لیکن بیٹے کا اسکول فیس نہیں آتا ہے، پہلے بیٹے کو اسکول فیس ادا کرو۔ میں بغیر چپل کے رہ جاؤں گا، میں بغیر کپڑے کے رہ جاؤں گی، میں جوڑے نہیں خریدوں گی، لیکن میرے لال کو، میرے پیاروں کو تکلیف نہ ہو۔ عید کا موسم ہے، گھر میں پیسہ نہیں ہے، لیکن بچوں کو خوش کرنے کے لیے بازار سے قرض لے کر ہی صحیح، بازار سے اچھی چیزیں اور من پسند کھلونے اور من پسند کپڑے اور جوڑیاں اسے لا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو والدین، اور والدین جب وفات پا جاتے ہیں، والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، آپ والدین کو ستاتے ہیں، آپ والدین کو پریشان کرتے ہیں، آپ والدین کو کوستے ہیں، ہر بات پر اس کو ٹوکتے ہیں اور شرمسار آنکھوں سے اس کا اشارہ کرتے ہیں، کنکھی مارتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ والدین پر آپ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، والدین کو پریشان کرنا بڑے گناہوں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھا ہے، کتاب الکبائر میں 6 نمبر پر اس گناہ کو رکھا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کی دولت سے نوازا ہے، اسے فہم عطا کیا، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو ضرور پڑھے، کتاب الکبائر۔ میرے بھائیوں، والدین کی اہمیت کو اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بنجوڑ دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑ دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑ دیا۔ اس سے والدین کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے کتنا بڑا حق ہم انسانوں پر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کو خوش کرنا، یہ جہاد سے بھی بہتر ہے، جہاد سے بھی بہتر ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے جہاد میں جانے کی، جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں مجھے جنگ کرنے کی، لڑنے کی مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی الوالدات، اے صحابی کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے صحابی نے کہا ہاں میرے والد موجود ہیں، میرا والد زندہ ہے، میری ماں میرے والدین زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تم والدین کی خدمت کر کر اس جہاد کا ثواب پاؤ۔ والدین کی خدمت کو، یہی جہاد ہے۔ دیکھیے والدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے ہیں جنگ میں جانے کی کہ والدین موجود ہے، والدین کی خدمت کرو۔ میرے بھائیوں، والدین خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہے، والدین ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی، والدین کی نافرمانی، والدین کی ناخوشی میں اللہ کی ناخوشی۔ والد خوش ہے، باپ خوش ہے، ماں خوش ہے، اللہ خوش ہے۔ اور اگر والدین خوش نہیں ہیں، والدین ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائیو غور کیجیے، ہم میں سے بہت سارے ایسے انسان ہوں گے اس دنیا کے اندر جو والدین کو ناخوش کرتے ہیں، اپنے دوست کو خوش کرتے ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، والدین سے بات بھی نہیں کرتے، والدین کو فون نہیں کرتے، اپنے دوست کو ہر روز فون کرتے ہیں۔ دوست بیمار پڑتا ہے، دوست کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، دوست کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ والد بستر پر پڑا ہوا پیر رگڑ رہا ہے، لیکن کبھی اس بدقسمت کو توفیق نہیں کہ کبھی والد کے سر کے پاس جا کر والد کے سر کو چھوئے اور والد کے سر میں جو درد ہے اس درد کو اپنے درد محسوس کرے۔ میرے بھائیوں، والدین کو خوش کیجیے گا جنت میں جائیے گا، والدین کو نہ خوش کیجیے گا جہنم میں جائیے گا۔ والدین کو خوش کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل کرے گا۔ اگر آپ والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، والدین کی خدمت کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَأَطِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احفظه، والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو والدین کی خدمت کر کے، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کر کے، والدین کو راضی کر کے اس جنت میں چلے جاؤ، اس دروازے کی حفاظت کرو یا اس دروازے کو برباد کرو۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اس کے والد کی یا والدہ کی وفات ہو گئی تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں جنت کا 2 دروازہ تھا، ایک دروازہ بند ہو گیا، اور ماں باپ اگر وفات پا جائے تو گویا کہ جنت کے دونوں دروازے بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفو ثم رغم انفو، اللہ کے رسول نے کہا ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے کہا کس کی اللہ کے رسول؟ کہا کہ اس شخص کی جس کا والدین موجود ہو، جس کا والدین بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو اور والدین کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ ہو، والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو گیا ہو۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت میں سے یہ بھی ہے، والدین کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ والدین کو خوش رکھیں، والدین کے دلوں کے اندر خوشی ڈالیں، والدین کو غمگین نہ کریں، والدین کے ساتھ ایسے سلوک سے پیش آئیے، ایسا سلوک برتاؤ کیجیے والدین کے ساتھ کہ والد خوش ہو جائے۔ یہ بر والدین میں سے ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ ہے کہ آپ والدین کو کیا کریں؟ خوش رکھیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ہجرت کرنے پر اللہ کے رسول سے بیعت کرنے کے لیے آیا۔ ایک آدمی آیا، ایک صحابی آیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہجرت کر رہا ہوں، اس پر آپ بیعت کیجیے۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو، والدین کو تڑپتا ہوا، روتا ہوا چھوڑ دیا۔ یعنی یہ صحابی جو اللہ کے رسول کے پاس ہجرت کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے والدین کو بڑی شاق گزری تھی، والدین نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ مجھ سے الوداع ہو، میرا بچہ مجھ سے جدا ہو، لیکن
اس نے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے والدین کو رلا کر کیا ہوا، ہجرت کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آیا. اللہ کے رسول نے کہا ارجع الیہما واضحکہما کما ابکیتہما. اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے والدین کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو، اس کو ہنساؤ جس طرح تم نے اسے رلا کر آیا ہے. لہذا میرے بھائیوں، اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو ایسی خبر دیجئے جس سے وہ خوش ہو جائے. باپ کے لیے تحفے لے کر جائے. مثلا آپ کے والد سیب پسند کرتے ہیں، آپ سیب خرید کر لے کر جا کے والد کو دے، والد خوش ہو جائے. آپ کے والد عطر پسند کرتے ہیں، عطر جا کر پیش کریں. کوئی غمگین خبر ہو والد کو مت بولیے، والدین کو مت بولیے، آپ خود حل کرنے کی کوشش کیجیے، یا اپنے حرکت کے ذریعے سے، آپ اپنے قول و فعل کے ذریعے سے کوئی ایسا کام نہ کیجیے کہ آپ کے بچے، آپ کے والد کو تکلیف ہو، آپ کے والد رو پڑے. آج کتنے نوجوان ہیں جو اپنے بچوں کو، جو اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں، جھوٹی ناجائز عشق کے چکر میں وہ اپنے والد کو رلا کر چپکے سے شادی رچاتے ہیں. والد چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کی اچھی جگہ شادی کرے، لیکن یہ نوجوان، یہ سرفیرہ انسان اپنے والد کو رلا کر، والد کو سائڈ کر کر، والد کو کنارے کر کے اپنی محبوبہ، اپنی معشوقہ، اپنی فردی محبوبہ سے شادی رچاتا ہے اور شادی کرتا ہے، اور والدین کو روتے رہتے ہیں اور چیختے رہتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں. والدین کے ارمانوں کا، اس خواہشات کا خون کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آپ والدین کو گالی نہ دیں، والدین کو گالی نہ دیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی شخص اپنے باپ ماں کو، اپنے والدین کو گالی نہ دے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ کیسے اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول، دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا کہ ماں باپ کو گالی دینا یہ معروف نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دوسرے انسان کو گالی دیتے ہو، تمہارا جھگڑا کسی انسان سے ہوتا ہے، تم اس کے باپ کو کوستے ہو، اس کے باپ کو تانے لگاتے ہو، پھر وہ آپ کا جواب دے کر آپ کے باپ کو کوستا ہے. تم فلاں کے باپ کو کوستے ہو، فلاں کے باپ کو گالی دیتے ہو، وہ تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے. تو ذرا سوچئے کہ آپ دوسرے کو گالی دیے اور دوسرے نے آپ کو گالی دیا تو گویا کہ آپ نے خود گالی دیا. تو ذرا سوچئے وہ لوگ جو اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، اپنے باپ کو بڈھا کہتے ہیں، اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں بھیجتے ہیں، اپنے باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں کو پریشان کرتے ہیں. بیوی کی محبت اپنے دل کے اندر ایسی صلاحیت کر گئی ہے کہ اپنے باپ کو کنارہ کر دے، باپ سے لڑ جاتے ہیں، باتوں پر ماں سے جھگڑا کر لیتے ہیں، گھر الگ کر لیتے ہیں اور دشمنی بول لیتے ہیں، اور ماں باپ کو تڑپتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز بھی نافرمانی میں سے ہے. والدین کی نافرمانی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ صرف آپ اپنے بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے دعا کریں. ہمیشہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بیوی کو صحت دے، ہمارے بچوں کو صحت دے، ہمارے بیوی کو تندرست بنا، ہمارے بچوں کو تندرست بنا. اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کریں، یہ بھی نافرمانی ہے، یہ بھی نافرمانی ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ آپ زبان سے تو گالی نہ دے، لیکن آپ اپنے فعل سے گالی دیں. اس طور پر کہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو پریشان کریں، لوگوں کی مال و جائیداد کو لوٹ لیں، زمین پر ناجائز قبضہ جما لیں، اور جس کا جو مظلوم ہے وہ آپ کے باپ کو گالی دے. یہ چیز بھی داخل ہے، یہ چیز بھی داخل ہے کہ کوئی شخص آپ کے فعل کی وجہ سے، آپ کے حرکت کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو گالی دے رہے، اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا. یہ آپ بھی نافرمانی گویا کہ آپ بھی اپنے والد کی نافرمانی کریں. میرے بھائیوں، والدین کی صلہ رحمی یہ ہے، والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے، والدین کے حسن سلوک میں یہ بھی ہے کہ آپ کے والدین، اگر آپ کے باپ ماں گزر گئے ہیں، اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں، تو آپ کے والدین کے جو دوست ہیں، آپ کے والدین کے جو اچھے لوگ تھے، آپ کے والدین جس کے ساتھ بیٹھتے تھے، جس کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجئے.
آپ کے والد کا دوست تھا، آپ کے ماں کا کوئی دوست تھا، تو آپ اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجیے۔ یہ بھی والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن دینار سے روایت ہے، عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، مکہ جا رہے تھے، مدینے سے مکہ جا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی، مکہ کے راستے میں ملاقات ہوگی ایک دیہاتی آدمی سے، دیہات کا رہنے والا، گاؤں گھر کا رہنے والا ایک آدمی سے عبداللہ ابن عمر کی مکہ کے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے اترے اور اس کو جا کر سلام کیا، اس دیہاتی کو جا کر سلام کیا، اور اس دیہاتی کو سلام ہی نہیں کیا بلکہ اس اچھے انداز میں گفتگو کیا اور اس دیہاتی کو لا کر اپنی سواری پر بیٹھا دیا۔ جس سواری پر عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں اس سواری پر ایک دیہاتی گاؤں کا بسنے والے انسان کو اس سواری پر بیٹھا دیا اور اپنا پگڑی امامہ، بہترین سا پگڑی اس دیہاتی آدمی کو پہنا دیا۔ عبداللہ ابن دینار نے کہا اللہ آپ کی ہدایت دے، یہ کیا عجیب غریب کام کر رہے ہیں، یہ کیا عجیب غریب کام کر رہے ہیں۔ دیہات کے لوگ تو اس سے چھوٹی سی چیزوں پر ہی قناعت کر لیتے، چھوٹی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس سے اچھی طرح سے بات کی، یہی بات اس کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اس کو جا کر سلام کیا، یہی اس بات اس کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اس کو کیا کیا، اپنی سواری پر بیٹھا دیا، یہ بات تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس سے کمتر چیز میں وہ راضی ہو جاتا، دیہات کا انسان ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے اپنا امامہ اور پگڑی بھی اسے پہنا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ان ابا ھذا کان عبد لعمر بن الخطاب، عبد لعمر بن الخطاب، یہ شخص جس کے ساتھ میں نے اتنا اچھا برتاؤ کیا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس لیے میں نے اتنا احترام کیا اور اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک سے پیش آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے زیادہ نیکی اور سب سے زیادہ بر یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوست کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے باپ کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے بھائیوں، والدین کی حسن سلوک میں سب سے عظیم چیز یہ ہے، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا سب سے بہتر چیز یہ ہے، یا والدین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، غلط عقیدے پر ہیں، غلط منہج پر ہیں، یا آپ کے ماں غلط منہج پر ہیں، یا والدین ماں باپ دونوں یا کوئی ایک، تو آپ اسے کیا کریں، اسلام کی طرف دعوت دیں، صحیح عقیدے کی طرف دعوت دیں، صحیح منہج کی طرف دعوت دیں اور صحیح اسلام کی طرف بلائیں۔ یہ سب سے زیادہ آپ کے والدین کے لیے حق میں بہتر ہے، اور سب سے بڑی بات ہے والدین کے حسن سلوک میں کہ آپ اپنے کافر اور مشرک ماں باپ کو اسلام کی طرف بلائیں۔ اس کی مثال حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، میں اسلام قبول کر لیا، اور میری ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی۔ میری ماں اسلام نہیں لا رہی تھی، میری ماں پر میں اسلام کو پیش کرتا تھا، میں ماں سے کہتا تھا، سمجھاتا تھا کہ تم اسلام لے کر آ جاؤ، اسلام ہی دین حق ہے۔ تو میری ماں ایک دن میں نے میری ماں پر اسلام پیش کیا تو میری ماں نے بڑی جلی کٹی سنایا۔ میری ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی اہانت آمیز کلمات کہے، ایسی باتیں کہا۔ میری ماں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے گندے کلمات کہے، ایسی گالیاں بکی کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، صحیح عقیدے کو اپنانے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن میری ماں مجھے گالی دیتی ہے، اور یا اللہ کے رسول آج میری ماں نے حد کر دی ہے، میری ماں نے یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ایسے کلمات کہے ہیں، ایسے گستاخانہ اور اہانت آمیز کلمات کہے، ایسے گندے الفاظ کہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا کیجئے، اے اللہ کے رسول یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کہ میری ماں کی ہدایت کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیا اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی طرف لوٹا دے، اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا میری ماں کے بارے میں تو میں خوش ہو گیا اور دوڑے دوڑے اللہ میں ماں کے پاس گیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے غسل کرنے کے جو پانی میری ماں غسل کر رہی تھی اور پانی کی آواز آ رہی تھی، میں سن رہا تھا، اور میں نے جب گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا آواز لگایا تو میری ماں نے کہا کہ وہیں پہ رکو، تھوڑی دیر رکو میں یہاں تک آتی ہوں۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد میری ماں آئی تو میں نے دیکھا کہ میری ماں غسل کر اور صحیح کپڑا پہن کر آئی اور دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہی ہے اے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہے کہ یہ کہہ کر ابو ہریرہ کی ماں اسلام قبول کر لیا۔ ابو ہریرہ رونے لگے، خوشی سے رونے لگے اور روتے ہوئے گئے تھے، پھر روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، میری ماں الحمدللہ اسلام قبول کر لی ہے۔ پھر اللہ کے رسول سے حضرت ابو ہریرہ نے گزارش کیا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میری ماں اور میں مسلمانوں میں محبوب ہو جاؤں اور میرے نزدیک اور میری ماں کے نزدیک سارے مسلمان محبوب ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب سے بڑی طاعت یہ ہے، والدین کے ساتھ سب سے اچھا سلوک یہ ہے کہ والدین اگر غلط عقیدے میں ہیں، اگر وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہے تو آپ اس پر اسلام کو پیش کیجئے اور اس کو اسلام کی طرف لائیے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے لیے یہ دعا کر دیا تھا کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں رسول کے نزدیک تمام مسلمانوں کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں، آج وہ لوگ جو حضرت ابو ہریرہ کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ جو حضرت ابو ہریرہ کو نعوذ باللہ منافق کہتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت رہو، ایسے لوگ منافق ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئیاں کر دی تھی کہ اللہ کے رسول کے ابو ہریرہ اور اس کی ماں مسلمانوں کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ آپ اگر ابو ہریرہ کو گالی دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ ابو ہریرہ سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ ابو ہریرہ کے ساتھ بغض کر رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ یہ ابو ہریرہ ہے جو محض 4 سال کے اندر اتنی حدیثیں 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہے۔ یہ ابو ہریرہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے تعلیم کے حصول کے لیے جبکہ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں کام کرتے تھے، انصار بھائی وہ کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کرنے میں مشغول ہوتے تھے، میں رسول کی حدیث کو سیکھنے کے لیے، میں رسول کی باتوں کو سیکھنے کے لیے ممبر اور حضرت عائشہ کے گھر اور ممبر کے درمیان تڑپتا رہتا تھا، بھوک لگی رہتی تھی اور اس لیے کہ میں کماتا نہیں تھا، میں ہمیشہ رسول کے پیچھے لگا رہتا تھا، رسول کی حدیثیں سنتا تھا۔ یہ ابو ہریرہ ہے جو ایک دن بھوک سے اتنا تڑپ گئے کہ وہ آپ مسجد کے دروازے کے پاس آپ سو گئے اور بے ہوش ہو گئے اور لوگوں سے کہنے لگے، ابو بکر گزرے، ابو بکر سے پوچھا، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ فلاں حدیث کا معنی کیا ہے، فلاں آیت کا مطلب کیا ہے۔ حالانکہ ابو ہریرہ جانتے تھے لیکن وہ اس لیے اپنے آپ کو اس حالت میں پیش کیا کہ ابو بکر سمجھ جائے کہ یہ بھوکا ہے اپنے گھر جا کر کھلا دے۔ میرے بھائیوں، وہ ابو بکر نہیں سمجھ پائے، عمر نہیں سمجھ پائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے، اسے معلوم ہے، حدیث معلوم ہے، لیکن بھوکا ہے ابو ہریرہ نے اس کو اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کر آئے اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ دیکھیے ابو ہریرہ کس درد مندی کے ساتھ، کس طلب اور جوش کے ساتھ علم حدیث کو حاصل کیا، رسول کی باتوں کو سنا، اور آج وہ لوگ جس کی علم رسول ابو ہریرہ کے ایک انگلی کے برابر بھی نہیں، آج وہ ابو ہریرہ پر تعین کرتے ہیں، ابو ہریرہ کو نعوذ باللہ من ذالک منافق کہتے ہیں اور گندے القاب سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، ہمیشہ کوشش کیجیے کہ آپ کے والدین آپ سے خوش رہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے خوش رہیں اور آپ کے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ والدین اگر دعا کر دیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، والدین کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح بخاری کے اندر ہے ایک عابد نہایت عبادت کرنے والا انسان تھا، وہ اپنے مسجد میں اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا تھا جس کا نام جریج تھا۔ جریج ایک عابد اور زاہد انسان تھا اور اپنے عبادت گاہ میں ہمیشہ عبادت کرتے رہتا تھا۔
ایک دن وہ سو رہا، ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں آئی اور اس کی ماں نے اسے پکارا، اس کی ماں نے اسے پکارا، انا امکی کلمنی، اس کی ماں نے پکارا، جریج میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بات کرو۔ جریج خاموش ہے۔ جریج نے کہا یا اللہ، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں کی آواز ہے۔ چنانچہ جریج نے کچھ نہیں کہا، وہ نماز میں جاری رہا۔ دوسرے دن بھی اس کی ماں آئی، کہا ہے جریج تمہاری ماں ہو، پھر کہا، پھر وہ نماز کی حالت میں تھے۔ تیسرے دن بھی آئی اس کی ماں اور جریج کو پکارا، لیکن جریج نے جواب نہیں دیا، کہا کہ کچھ جواب نہیں دیا، وہ نماز کی حالت میں تھا۔ اس کی ماں نے بد دعا کر دی، اللہم لا تمتہ حتی ينظر الى وجوہ المومسات، اللہم لا تمتہ حتی ينظر الى وجوہ المومسات۔ اے اللہ تعالیٰ، اللہ سے دعا کر دی جریج کی ماں نے، اللہ جریج کو نہ مار، یہ مرنے سے پہلے کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے گا۔ بد دعا کر دیا، ماں نے بد دعا کر دیا کہ جریج تو مرنے سے پہلے کسی بدکار عورت، زانیہ عورت، فاحشہ عورت کا منہ ضرور دیکھے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ہی ایک بدکار، زانیہ، فاحشہ عورت جریج کے پاس آئی اور کہا کہ مجھ سے زنا کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جریج نے اس کو پسند نہیں کیا، جریج نے اس کو ہٹا دیا۔ جریج عابد زاہد عبادت گزار بندہ تھا، کیسے زنا کرتا؟ چنانچہ اس فاحشہ عورت نے دوسرے دن بھی آئی، تیسرے دن بھی آئی۔ جب جریج نے اس کے ساتھ بدفعلی نہیں کیا، زنا نہیں کیا، تو وہ عورت، وہ بدکار عورت گئی اور ایک چرواہے سے زنا کیا، ایک چرواہے سے بدکاری کیا اور بچہ پیدا کیا۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں کے سامنے آ کر کہا دیا، اس عورت نے، بدکار نے، کہ یہ جریج کا بچہ ہے، یعنی جریج نے زنا کر کے، بدکاری کر کے اس بچہ کو پیدا کیا۔ لوگ غصے میں آئے اور جریج کو مارا پیٹا، اور جریج کو جب عبادت گھر تھا اس کو توڑ دیا۔ جریج جب توڑ دیا، جریج نے کہا، کہاں وہ بچہ لاؤ جس بچے کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ تم لوگ کر کے میں نے زنا کر کے اس بچے کو بلاؤ۔ اس بچے کو بلایا گیا، اس بچے کے جریج وضو کیا، نماز وغیرہ پڑھ کے اس بچے کے پیٹ میں ایسا لگایا اور کہا بول تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے بتا دیا کہ فلاں چرواہا۔ اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ جریج کی ماں نے بد دعا کر دیا کہ تو مرنے سے پہلے کسی بدکار عورت کے منہ دیکھے گا۔ چنانچہ ماں کی بد دعا لگ گئی اور جریج پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ نہیں گیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میرے بھائیوں، ماں باپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہیں پر رک کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک والد کو چاہیے، والدین کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ آپ بات پر اپنے بیٹے پر لعنت نہ بھیجیں، بات پر چھوٹی موٹی بات پر آپ اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہ کریں، اپنے بچوں پر بد دعا کبھی نہ کریں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، اتنا اہم واقعہ اور بالکل حال ہی کا واقعہ ہے، بہت دور زمانے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ ورعاہ کا نام سنا ہوگا۔ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں کہ میں بچپن میں شریر تھا، بچپنا تھا، میں وہ اپنی ماں کو بہت پریشان کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر مہمان آیا، جمعہ کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، میرے گھر میں مہمان ہے، میری ماں مہمان نوازی کے لیے کھانا پکا رہی ہے، سبزی بنا رہی ہے۔ میں نے شرارت کرتے ہوئے بالی لیا اور اس بالی کو یا ریت لیا، گندگی کوئی چیز لیا، مٹی لیا، اور میں نے اپنے ماں کے اس ہانڈی میں ڈال دیا، اس سبزی والے برتن میں اس کو ڈال دیا۔ ذرا سوچئے، آج کی اگر ماں ہوتی، آج کل کی عورتیں ہوتی تو اس کو کتنا غصہ آتا۔
ظہر کا وقت ہے، مہمان بھوکے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کے لیے سبزی پک رہی ہے، اس سبزی میں آ کر مٹی ڈال دیا گیا، سبزی خراب کر دیا گیا۔ ایسی حالت میں بھی عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ امام حرم کی ماں دعا کر رہی ہے، روح جعلک اللہ امام الحرمین، جاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے، اللہ تعالیٰ تمہیں امام حرم بنائے، حرمین شریفین کے امام بنائے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد شیخ عبد الرحمن السدیس زار و قطار رونے لگتے ہیں، یہ میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعا ہے کہ آج میں اس مقام پر موجود ہوں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کی یہ حالیہ واقعہ ہے، اس نے اپنے زبان سے اس بات کو بیان کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کو چاہیے، ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے پر بد دعا نہ کرے، لعنت نہ کرے۔ میرے بھائیوں، والدین کی اہمیت کو سمجھیے، والدین کی قربانی کو سمجھیے۔ والدین نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی، آپ کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اگر آپ اس کا حق ادا کرنا چاہیں تو آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں چولہے پہ جلتی ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، تب بچے کی پرورش اور پرداخت ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم ویسے پیدا ہوئے، ویسے بڑے ہوئے، ویسے عالم بن گئے، ویسے ڈاکٹر بن گئے؟ آپ کے والد کی کوئی خدمت نہیں۔ آج لوگ، بڑی افسوس کی بات ہے، لوگ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد، جاب ملنے کے بعد 50,000 کر کے ہر مہینہ دے دوں گی، ہر مہینہ دے دوں گا اور اپنے سیلری دے دوں گا اور تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، حق ادا نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے جب انسان شادی کرے تو وہ دعا کرے، شادی کے بعد وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بیٹا، نیک اور صالح اولاد ہمیں عطا فرما۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا ہے، بہت اہم واقعہ میں بتا دیتا ہوں۔ کعبہ کے اندر، کعبہ میں ایک بوڑھا شخص وہ طواف کر رہا تھا۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے آیا اور نہایت ہی زار و قطار کے ساتھ نہایت ہی زیادہ تکلیف کا اظہار کرتے اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچہ دے۔ بچہ مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ وہاں ایک پولیس تھا، حجر اسود کے سامنے پولیس رہتا ہے، چونکہ لوگ وہاں بھیڑ لگاتے ہیں، بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس رہتی ہے۔ ایک پولیس نے اس کو دیکھا کہ یہ شخص بڑے زار و قطار سے رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بچہ مانگ رہا ہے، چنانچہ اس پولیس نے اس آواز کو سمجھ لیا اور اس آدمی کو دیکھ لیا۔ پھر وہ آدمی، وہی انسان جو بچہ مانگ رہا تھا، 15 یا 16 سال کے بعد اسی جگہ آیا، 15 یا 16 سال کے بعد آیا اور اسی جگہ طواف کر، اسی مقام ابراہیم میں اسی جگہ وہ تو رو رہا ہے اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہلاک کر دے، اللہ تعالیٰ اے اللہ اس بچے کو تو مار ڈالے، وہ بچہ شرابی ہے، کبابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، دین پر نہیں چلتا۔ چنانچہ یہ پولیس والے جو وہاں کھڑا تھا، پولیس صاحب، اس میں پہچان لے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے دعا کیا تھا، آج اس بچے کو آج بچہ مانگنے کے لیے دعائیں کر رہا تھا، آج ہلاکت کی دعا کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پولیس والے کو اپنے بھائی کو بولا، بھائی ہمارے ذمہ دار ہوں، ہماری ڈیوٹی کو سنبھالو، 1 منٹ میں ذرا آتا ہوں۔ پولیس والے اس حجر اسود کے مقام سے اٹھ کر اس انسان کے پاس گیا جو اپنے بچے کے لیے بد دعا کر رہا تھا اور کہا کہ فلاں شخص، کیا تم وہی نہیں ہو جو آج سے 15 یا 16 سال پہلے اسی جگہ آ کر دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بچہ دے؟ کہا کہ ہاں وہی ہوں۔ کہا کہ اچھا، تم نے اپنے بیٹے پر 2 مرتبہ ظلم کیا، 2 مرتبہ ظلم کیا۔ ایک مرتبہ تم نے جب تم دعا کر رہا، جب تم بیٹا مانگ رہا، تب اسے تم اس پر ظلم کیا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ تم نے کہا اللہ ہمیں بیٹا دے، اللہ ہمیں بیٹا دے، اللہ ہمیں اولاد دے۔ تم نے یہ نہیں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے، تم نے نیک اولاد کی شرط نہیں لگائی۔ تم اگر یہ کہتا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد دے، کتنی اچھی بات ہوتی۔ حضرت ابراہیم نے ربی حب لی من الصالحین کہا تھا، اور دوسری بار ابھی تم یہ اپنے بیٹے پر ظلم یہ کر رہے ہو، ابھی تم اپنے بیٹے پر ظلم یہ کر رہے ہو کہ تم اس کی ہلاکت کے لیے دعا کر رہے ہو۔ ارے عقل کے پیدل، تو اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ اس پولیس والے نے اس انسان کو سمجھایا کہ تم اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ قسم اللہ کی، شیخ عبد الرزاق البدر حفظ اللہ نے یہ قصہ سنایا، کہتے ہیں کہ اس انسان نے اسی جگہ پھر سے رونے لگا اور دعا کرنے لگا اللہ ہمارے بیٹے کو ہدایت دے، ہمارے بیٹے کو ہدایت دے، ہمارے بیٹے کو ہدایت دے، ہمارے بیٹے کو ہدایت دے۔ اسی وقت اس کا بیٹا کہہ رہے کہ وہ شراب پی رہا، شراب کی بوتل کو پھینک کر نماز پڑھنے لگا۔
پھر 2 سال کے بعد وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا تو اس پولیس والے سے ملاقات کیا کہ اے پولیس والے، تمہارے بتانے کی وجہ سے جس وقت میں یہاں دعا کر رہا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اس کے بیٹے نے کہا اسی وقت میں شراب کا بوتل کیا ذہن میں آیا، اللہ کی طرف سے کیا مار پڑی، اللہ کی طرف سے کون سی وہ چیز دکھا دی گئی، میں نے اسی وقت وہ شراب کا بوتل پھینکا اور میں نے شراب سے توبہ کر لیا اور میں نماز پڑھنے لگا۔ میرے بھائیوں، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کبھی نہ کرے، بد دعا نہ کرے، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی ستائے پریشان کرے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ والدین، اگر آپ زندہ ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، تو آپ ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق ہو جائیے۔ والدین کی خدمت نہیں کریں گے، والدین کو رلائیں گے، والدین کو ستائیں گے، والدین کو پریشان کریں گے، ہم دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تجربے کی بات بتاتا ہوں، جس شخص نے اپنے باپ کو پریشان کیا، جس شخص نے اپنے ماں کو پریشان کیا، جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا، اس کا بیٹا بھی اسے تکلیف دیا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ پریشان کیا۔ یہ آپ سماج اور معاشرے میں دیکھ لیجئے، جو بھی اپنے باپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، جو المیہ ہے، آج المیہ یہ ہے، مثلا آپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے میں سے 4 بیٹے آپ کو نہیں دیکھ رہے صحیح سے، آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، آپ کا ایک بیٹا دیکھ رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے نام 2 کٹھا زمین لکھ دے رہے ہیں زیادہ سے۔ میرے بھائیوں، وہ وارث ہے، آپ کا بیٹا وارث ہے، اس کو آپ 2 کٹھا زمین کیوں لکھ رہے ہیں؟ وہ اگر آپ کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کے ذریعے سے اس کی خدمت کرا دے گا، اور اس خدمت کرنے کا اسے نیکی اور اجر و ثواب اسے قیامت کے دن ملے گا۔ آپ دوسرے بچوں پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے 2 کٹھا زمین آپ زیادہ لکھوا دے کر، وہ وارث ہے، اس کو وصیت نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے والدین ہمارے سر کے جھومر ہیں۔ جب والد کا چھتا، والد کا سایہ سر سے گزر جاتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اس بچے سے پوچھو جس کے باپ نہیں ہے، جس کے ماں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رونا آتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک شخص نے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے، ایک شخص آیا، شیخ عبدالرزاق البدر کی دس میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ نے کہا، اے میرے بیٹے، اس آدمی نے کہا، وہ لڑکا رونے لگا، کہا، اے شیخ، میرے والد زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے، لیکن کسی نے مجھے میں نے اپنے ماں سے کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ اپنے بیٹے بول کر پکارے۔ میں نے یہ جملہ پہلی مرتبہ سنا کہ اے میرے بیٹے، اس لیے کہ میں نے جب اسلام قبول کیا، میرے ماں اور باپ نے مجھے بھگا دی، میرے ماں اور باپ نے مجھے ان تکلیفیں دی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، میں بتانا ہی چاہتا ہوں، والدین نے جس تکلیف کے ساتھ ہمیں پالا اور پوسا ہے، جس درد کے ساتھ ہماری ماں نے ہمیں پیٹ میں رکھا ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہم والدین کی خدمت کریں، والدین کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرے جس سے والد خوش ہو، اور اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو والدین کے لیے دعائیں کریں، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، والدین کے نام سے آپ مساجد بنائیں، والدین کے نام سے آپ صدقہ و خیرات کریں اور والدین کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جسے میں نے بڑے جذبات میں کہیں، قرآن اور احادیث کی باتیں ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے۔ والدین کے حقوق
کو समझने की ज़रूरत है। आज हम सोचिए, गौर कीजिए, हम में से कितने लोग हैं जिसके वालिदैन नहीं हैं, जिसके माँ नहीं है, जिसके बाप नहीं है, वो अकेले हैं, उसको कैसा एहसास होता होगा। हमारे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो हमें भी चाहिए कि उसकी खिदमत करें। वालिद का सर या माँ का सर, उसका साया जब सर से उड़ जाता है क्या तकलीफ होती है, वो शख्स जान सकता है जिसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम वालिदैन की खिदमत कर सके। अगर हम जिंदा हैं तो हमें चाहिए कि हम वालिदैन की हुस्न सलूक करने के, वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव, अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें और वालिदैन के लिए दुआएं करें और वालिदैन को खुश करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें दीन के तमाम मसाइल को समझने की तौफीक दे, वालिदैन के हक़ूक़ को अदा करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु ज़म्बिही इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम।